اب ہماری شادیوں کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ بھئی ہماری شادیوں میں بات چیت سے لے کر کے شادی کے بعد کی رسموں تک سوائے قاضی صاحب کے خطبے کے کہیں اسلام نظر نہیں آتا بالعموم، اللہ ماشاء اللہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تھوڑے ہیں، اور باقی عمومی معاشرے کی جو صورتحال ہے اس کی بات عرض کر رہا ہوں کہ صرف اس میں صرف قاضی صاحب کا خطبہ اسلام ہے، اس کے علاوہ باقی بات چیت سے لے کے شادی کے بعد کی رسموں تک اسلام نظر ہی نہیں آتا، سب ہندوانہ رسمیں ہیں، جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ شادی کے متعلق عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی سب سے بڑی اور سب سے اہم سنت شادی کی کیا ہے بھائی؟ اچھی طرح یاد کر لینے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگ بہت دھوکے میں ہیں۔ سب سے بڑی سب سے اہم سنت یہ ہے کہ شادی میں لڑکی والوں پر کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالا جائے، ایک پیسے کا بھی نہیں۔ جس شادی میں لڑکی والوں پر جتنا کم بوجھ ڈالا گیا اتنی سنت کے مطابق ہے، جتنا زیادہ بوجھ ڈالا گیا اتنی سنت کے خلاف ہے۔ چاہے مسجد میں کر لو، بڑی مسجد میں کر لو، جامع مسجد میں کر لو، کسی مولانا کو بلا لو، کسی حضرت کو بلا لو، کچھ نہیں ہوتا، اور کسی عام مسجد میں کرو یا حرم شریف میں جا کے کرو، برکت تو سنت میں ہے۔ حرم شریف میں بھی جا کے کرو گے، لڑکی والوں پہ بوجھ ڈالو گے، سنت کے خلاف، مگر لوگ مطمئن ہیں بس اس پہ۔ مسجد میں کر لو، بیان کرا لو، بس کیا ہوتا ہے اس سے؟ اصل چیز یہ ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ بار بار شادی کی بات آتی ہے، جی ہاں، اس لیے شادی کی بات بار بار آتی ہے کہ آج بھی کچھ لوگ میسج بھیج رہے ہیں کہ تمام ائمہ کو کہ لڑکیوں کی جو بے راہ روی ہے اس کی روک ٹوک کے لیے جمعہ میں بیان کیا جائے۔ ٹھیک ہے، جمعہ میں ہم بیان کریں گے اس کے لیے کہ لڑکیوں کی بے راہ روی پر روک لگائی جائے، مگر ہم جو علاج بتائیں گے وہ آپ کو برداشت نہیں ہوگا۔ علاج یہ ہے کہ جو لڑکا شادی کی استطاعت رکھتا ہو، اور استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہو، رہائش فراہم کر سکتا ہو، اور سال بھر جیسے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے ویسے کپڑے پہنا سکتا ہو، وہ 1,00,000 کا جوڑا ضروری نہیں ہے، اور جیسا کھانا خود کھاتا ہے اس کو کھلا سکتا ہو۔ ان 3 چیزوں کی استطاعت جس لڑکے کے پاس حاصل ہو اس کو نکاح کی استطاعت حاصل ہے۔ مہر دینا ہے، اگر ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں ہے اور سامنے والے ادھار کے لیے تیار ہیں تو دین نے اس میں لچک رکھ دی ہے۔ ابھی سامنے والے ادھار کے لیے تیار ہیں تو چلو یہ معاملہ بھی ادھار پہ ہو گیا، اب اس لڑکے کو نکاح کی استطاعت ہے، مگر آپ شادی نہیں کرتے اس کی، آپ بولتے ہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی اتنے کمانا، 500 آدمیوں کا ولیمہ ہونا، تب شادی کریں گے، 1000 آدمیوں کا ولیمہ ہونا، 5 لاکھ 10 لاکھ روپے جب تک جمع نہیں ہوئے اس وقت تک شادی نہیں کر سکتے ہم لوگ، خاندان میں ناک کٹ جاتی پھر ہماری۔ تو اگر وہ کسی مفتی کے پاس جائے اور جا کے اس سے مسئلہ پوچھے، اور پوچھ لو چاہے تو لکھ کے لو جواب، زبانی مت لو، لکھ کے لاؤ جواب میرے پاس، یہ صورتحال لکھ کے لے جاؤ کسی کے پاس، کسی عالم کے پاس جا کے مت بولو مولانا بہت سخت باتیں کرے، آپ کی کیا رائے ہے، انہوں زبانی بولے سے مت لاؤ، لکھ کے لاؤ میرے پاس۔ اب اگر وہ لڑکا شادی کرنا چاہے اور ماں باپ انکار کریں کہ جب تک باہر جا کے نہیں آئے، جب تک 10 لاکھ نہیں کمائے، جب تک اتنے جمع نہیں ہوئے اس وقت تک ہم لوگ شادی نہیں کر سکتے، تو وہ بچہ خود شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اگر اس بچے کو گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو
بلکہ وہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہو، فونوں پر تعلقات رکھ رہا ہو، آفس میں تعلقات رکھ رہا ہو، محلے میں تعلقات رکھ رہا ہو، اس کی غلط دوستیاں ہوں، لکھ دے وہ یہ کر رہا ہوں میں ساری حرکتیں، مگر میرے ماں باپ یہ بول رہے ہیں کہ جب تک اتنے جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک میری شادی نہیں ہو سکتی، تو میں اب خود اپنی شادی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ کوئی مفتی لکھ کے دے دے تو انشاءاللہ میں رجوع کر لوں گا یہیں پہ کھڑے ہو کے۔ کیا وہ شادی کر لے تو ماں باپ کا نافرمان ہوگا؟ پوچھ لو جا کے کسی سے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب تک آپ نکاح کے راستے کو آسان نہیں کریں گے آپ کی تقریروں سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ جب تک آپ نکاح کا راستہ آسان نہیں کریں گے ان برائیوں پر روک نہیں لگ سکتی۔ اور یہ نسخہ تو ہمیں پہلے سے تھا، جبکہ معاشرے میں اتنی خرابیاں اور خرابیوں کے اتنے آسان راستے نہیں تھے، اور اب جبکہ معاشرے میں خرابیاں بڑھ گئی ہیں اور برائیوں کے راستے بہت آسان ہو گئے ہیں، تو اب تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو آسان کیا جائے، مگر ہم اسے آسان کرنے کے بجائے مشکل بنا۔ تو بہرحال درمیان میں یہ بات آ گئی۔ بات اصل میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ رسمیں ایسی ہیں کہ آج بھی عرب ملک میں کوئی لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اپنی جیب سے 1 ریال بھی خرچ نہیں کرتا، 1 ریال بھی خرچ نہیں کرتا۔ لوگ عرب ملک تو بہت جاتے آتے ہیں، آپ نے کہیں کسی عرب ملک میں دیکھا ہے کہ کوئی آدمی بچی کی شادی کے لیے مدد مانگنے آیا ہو؟ تو ذرا مجھے بتائے تو۔ کوئی فقیر سے فقیر آدمی ہو کسی عرب ملک میں، وہ اپنی بچی کی شادی کے لیے کسی سے مدد نہیں مانگے گا، تصور ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ اور البتہ وہاں پر مدد کی جاتی ہے لڑکوں کی۔ میں نے سنا کہ چند سالوں پہلے تو سعودیہ وغیرہ میں بعض جگہوں پر چندے کے ڈبے ہوتے تھے اور اس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا الشباب للزواج، یعنی نوجوانوں کی مدد کیجیے شادیوں کے لیے۔ تو نوجوان لڑکوں کو پیسے دیے جاتے تھے، جاؤ مہر دو، گھر کا سامان جمع کرو، شادی کرو۔ ہم بالکل الٹے ہیں، اور بار بار کیوں نہ کی جائے اس کی بات؟ بھائی ہماری نماز ان کی نماز سے پوری الٹی نہیں ہے نا بھائی، ہے کیا؟ لیکن ہماری شادی ان لوگوں کی شادیوں سے بالکل الٹی ہے، بالکل الٹی ہے۔ اور ان رسموں کی حد یہ ہے کہ شادی بھی ہو گئی، شادی کے بعد کی رسمیں بھی ہو گئیں، اور بچے کی پیدائش ہوئی تو بچے کے چھلے چھٹی کی ذمہ داری بھی لڑکی والوں کے اوپر ہے، وہ بھی لڑکی والے، چلا کرنا، دعوت دینا، جھولا لانا، گدا لانا، کھلونے لانا۔ میرے دوستو، کچھ احساس ہے ہمارے اندر، ہم سینے میں دل رکھتے ہیں، اس دل میں کچھ ایمان ہے ہمارے۔ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ہماری صرف ظاہری شکل و صورت ہمیں کیا مسلمان بنانے کے لیے کافی ہے، جبکہ ہم اس طرح کے ظلم کر رہے ہیں۔ تو بات اسی پر سے نکلی تھی کہ بھائی دیکھو، رسمیں کچھ ایسی ہیں کہ جس میں ہم بعض میں اپنے پہ بوجھ اٹھاتے ہیں، اور بہت سی رسمیں معاشرے میں ایسی ہیں جس کے ذریعے ہم ظلم کر رہے ہیں۔ لوگ اس کو ظلم نہیں سمجھتے، کوئی چوری کرے اس کو ظلم سمجھتے ہیں، یہ مہذب چوری ہے، یہ شریفوں کے ڈاکے ہیں۔ یہ جیسے پاکٹ مارنے والا، چوری کرنے والا ظلم کر رہا ہے، ویسے ہم ظلم کریں۔ تو میرے دوستو، طریقے سنت کو اختیار کرو، لوگوں کی پرواہ مت کرو۔ ایک چاہیے علم، دوسرے چاہیے ہمت، سارا جہاں خلاف و پرواہ نہ چاہیے،
مد نظر تو مرض یہ جانا نہ چاہیے. اب اس نظر سے جانچ کے تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. اب ساری رسمیں رواج اس لیے چل رہے ہیں نہیں کرے تو لوگاں کیا بولیں گے لوگاں کیا بولیں گے، بس اسی میں زندگی برباد ہو رہی. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی. لوگ کیا بولتے ہیں یہ مت کر، اللہ کی رضا اور خوشنودی کس میں ہے، اور کس میں کسی پہ بوجھ نہ بنوں، ظلم نہ کروں، زیادتی نہ کروں، وہ طریقہ اختیار کروں میں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا صحیح علم نصیب فرمائے. اللہ تعالی زندگی کے ہر شعبے میں ظاہراً باطناً ہم کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت کامل اتباع نصیب فرمائے. ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.